الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت کا بہت عظیم احسان ہے اس آخری امت پر کہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل اور تمام انبیاء میں سردار نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت یہ دنیا بنی ہے اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی چاہت اور خواہش کے مطابق میں جنت کو بھی آپ کی امت سے بھر دوں گا. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اس کو انعام الہی کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے اپنی مخلوق پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے. اور اس پر اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہونا چاہیے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. وہ آخری نبی جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے کہ قیامت کے دن میں آپ کو راضی کروں گا. تو اس لیے اللہ رب العزت کے اس انعام پر اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے. جس طریقے سے پانی، ہوا، روشنی، انسان کا جسم، صحت، خوشحالی، یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر بھی اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کے اس احسان عظیم کا مکمل طریقے سے شکریہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جس ذات نے ہم پر یہ انعام اور یہ احسان فرمایا ہے اس ذات کی زیادہ سے زیادہ پیروی کی جائے، اس ذات کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کی جائے اور اس کے حکموں کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے. چاہے ظاہری طور پر ہمیں یہ ہی کیوں نہ لگتا ہو کہ وہ ہمارے لیے خسارے کا باعث ہے، تب بھی ان حکموں کو مقدم رکھنا یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا طریقہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل طریقے سے شکریہ ادا کرنا اور ادا کر سکنا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش اس کے لیے کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت
نے اپنے آخری نبی کو بہت صفات والا نبی بنا کر کے بھیجا. وہ ایسا نبی جس نے اپنی امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دین کے معاملے میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی اس سے پہلے کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص فرقے، کسی خاص خاندان کے لیے نبی اور رحمت بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر کے آئے تھے ساری مخلوق کے لیے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو انعام اور احسان کیا ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بتحقیق اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے ایمان والوں پر کہ انہی کے اندر سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے. اور وہ رسول ایسا ہے جو ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کی بھی صفائی کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے. اور ایک ایسی قوم کو کے پاس بھیجا جو اس سے پہلے حقیقتاً شریر گمراہی کے اندر مبتلا تھی. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا یہ ہماری طرف سے آپ پر ایک احسان عظیم ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں آ کر کے امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنی کوششیں کی کہ اس میں ان کو تکالیف بھی ملی، اس میں ان کو زخم بھی لگے، اس میں ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا اور ہر طریقے سے ان کو ستایا گیا. کس لیے کیا یہ سب؟ اللہ رب العزت تو آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا کہ آپ بخشائیں. جنت میں نے آپ کے لیے ہی بنائی ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اتنی کوششیں کی، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیاب کرنے کے لیے کی، کامیابی کا راستہ ہمیں بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی کے لیے اتنی کوششیں اور کاوشیں کی اور اتنی تکلیفیں برداشت کی، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو اپنے سامنے رکھیں. ظاہری طور پر تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، وہ طریقے بڑے مشکل لگتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ فجر کی نماز بہت سویرے ہوتی ہے اور پانی بھی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور آدمی جب سویا ہوا وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے پھر اس کے بعد سونا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو سارا کا سارا دن پھر اس کے بعد جاگنا. ظاہری طور پر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نبی نے جو راستہ بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے. ظاہری طور پر ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ یار ہماری نیند پوری نہیں ہوگی، لہذا سارا دن جو ہمارا ہے وہ بڑی مشکل سے کٹے گا. لیکن در حقیقت یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. ہماری یہ نظریں دھوکہ کھا سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ کوئی بھی کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا.
کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی اس میں نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین دل میں پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ یقین دل میں پیدا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اطاعت آسان ہو جائے گی۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ زبان سے صرف یہ کہنا کہ مجھے فلاں سے محبت ہے کافی نہیں ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر ایک بیٹا یہ کہے کہ مجھے اپنے والد سے بہت محبت ہے اور وہ کہتا چلا جائے، صبح سے شام تک یہی کہتا رہے، پھر اگر والد اس کو کسی کام کا کہے اور وہ جواب یہ دے کہ نہیں، بات تو آپ کی کوئی نہیں ماننی، ہاں محبت آپ سے بڑی ہے، آپ مجھے بہت پسند ہیں، لیکن آپ کی بات میں نہیں مان سکتا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ محبت جھوٹی ہے۔ اس لیے کہ اگر سچی محبت ہوتی تو اپنے والد کی ہر بات اس کو پیاری ہوتی، اپنے والد کی ہر بات سے اس کو محبت ہوتی، کبھی وہ ان کی بات نہ ٹالتے۔ لیکن اگر وہ بات ٹال رہے ہیں تو محبت سچی نہیں ہے۔ یہی بات آج لے کر آ جائے۔ اگر ہم 100 مرتبہ کہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ فرمایا ہے کہ یہ کرو، اگر ہم اس کو نہیں کریں گے تو ہماری محبت سچی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے ہماری محبت میں کوئی کھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم فرماتے ہیں اس کو مان لو، جس چیز سے منع فرماتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو محبت تب ہوگی سچی جب ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، محبت تب سچی ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے دنیا و جہان تمام سے زیادہ پسندیدہ ہو جائے گا، زیادہ قابل وقت، ویلیویبل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث کہ لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب سنیں، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے اقرار کر لیا کہ بس اپنے والد سے اور تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے، بلکہ دکھانا ہے عملی طور پر اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر والد کا حکم آئے، اگر اولاد کا آئے، اگر باقی لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں کبھی ٹالوں گا نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ حدیث پوری ہو جائے، اگر ایسا نہیں ہے تو حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل محبوب رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانیت کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ لہذا آخرت کی کامیابی تو ہے ہی اللہ کے حکموں اور نبی کے طریقوں میں،
دنیا کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مشہور کر دی۔ لہذا وہ طریقہ اپنی زندگی میں لانا ہے، اس طریقے پر اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ دنیا کے معاملات بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے اور حل ہو جائے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے کامیابی مقدر بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔